السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکتبہ ہند چینل میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ انجمن اسلام ولی محمد دوست محمد پیر محمد اردو پرائمری اسکول سیمی انگریزی پیش کرتے ہیں تحریک آزادی کے رہنما نیتاجی سبھاش چندر بوس جینتی کے موقع پر آج ہم آپ کے سامنے نیتاجی سبھاش چندر بوس کے زندگی کے اہم واقعات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پیشکش معلمہ نازیہ شیخ۔ ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے جہاں ایک طرف آئینی و سیاسی جدوجہد جاری تھی، وہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سمجھتے تھے کہ انگریز شاید یہ زبان نہیں سمجھتے، اس لیے ان کے خلاف مسلح جدوجہد کی ضرورت ہے۔ ان میں سب سے بڑا نام نیتاجی سبھاش چندر بوس کا ہے، جنہیں آج ملک نیتاجی کے نام سے جانتا ہے۔ نیتاجی سبھاش چندر بوس 23 جنوری سن 1897 کو بھارت کی ریاست اڑیسہ کے مقام کٹک میں مشہور وکیل جانکی ناتھ بوس اور پربھاوتی دیوی کے گھر پیدا ہوئے۔ انہوں نے سن 1918 میں کلکتہ صوبے میں میٹرک کے امتحان میں اول مقام حاصل کیا۔ سن 1918 میں کلکتہ یونیورسٹی سے فلسفے میں BA کیا۔ سن 1919 کو سبھاش اپنے والد سے انڈین سول سروس کے امتحان میں بیٹھنے کے وعدے کے ساتھ انگلینڈ چلے گئے، جہاں وہ اپنی پہلی ہی کوشش میں کامیاب ہو گئے، مگر انہوں نے غیر ملکی تسلط میں کام کرنے سے انکار کیا اور سول سروس سے استعفیٰ دے کر ہندوستان واپس آ گئے اور ہندوستان میں سیاسی کاموں میں جڑ گئے۔ انہوں نے کانگریس میں شامل ہونے کے بعد لگاتار 2 مرتبہ بطور صدر منتخب کیے گئے، لیکن گاندھی جی سے نظریاتی اختلاف کی بنا پر انہیں اس عہدے سے مستعفی ہونا پڑا۔ انہوں نے کانگریس سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد آل انڈیا فارورڈ بلاک نامی ایک نئی سیاسی تنظیم قائم کی۔ ان کے مشہور نعروں میں "تم مجھے خون دو، میں تمہیں آزادی دوں گا، دلی چلو، جے ہند، انقلاب زندہ باد" بے حد مشہور نعرے ہیں۔ انہوں نے ہندوستانی جنگی قیدیوں پر مشتمل 4,500 فوجیوں کی ایک فوج کی تشکیل دی، جس کا نام انہوں نے آزاد ہند فوج رکھا، جس کے لیے انہیں کافی محنت و جدوجہد کرنی پڑی۔ 12 ستمبر سن 1944 کو رنگون کے جوبلی ہال میں شہید یتیندر داس کے یادگار دن کے موقع پر نیتاجی نے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، "اب ہماری آزادی طے ہے، لیکن آزادی قربانی مانگتی ہے۔ آپ مجھے خون دو، میں آپ کو آزادی دوں گا"۔ یہی ملک کے نوجوانوں میں جان پھونکنے والا جملہ تھا، جو بھارت ہی نہیں پوری دنیا کی تاریخ میں آپ کی یاد دلاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آزادی دی نہیں جاتی بلکہ آزادی لی جاتی ہے۔ 18 اگست سن 1945 کو ٹوکیو کے لیے نکلنے پر تائیوان ہوائی اڈے پر نیتاجی کا جہاز ایک حادثے کا شکار ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے، لیکن آپ نے ہمارے ملک کی آزادی کے لیے جو بھی کارہائے نمایاں انجام دیے، جو بھی تحریک آزادی کی جدوجہد کے لیے آپ نے جو بھی قومی خدمات انجام دیے، آپ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں امر ہو گئے۔ آج آپ کی یوم پیدائش کے موقع پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ایک شعر کا نذرانہ۔ مر کے بھی لوگ رہتے ہیں زندہ مگر، مر کے بھی لوگ رہتے ہیں زندہ مگر، یہ سعادت نہیں ہر کسی کے لیے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل مکتبہ ہند کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔